نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کسی نے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا حلال کھانے اور پینے سے تو فرشتے رمضان المبارک کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم سناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا مقصد تصوف، ولایت اور اولیاء کرام کی حالات زندگی کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن آج کا ہمارا موضوع کچھ مختلف ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے معاشرتی مسائل اور اس کے حل، اور اس کے ساتھ ساتھ صحت کے مسائل اور اس کے حل پر بھی گفتگو ہوگی۔ آج کے جو ہمارے پہلے مہمان ہیں، ملک پاکستان کے معروف سماجی اور کاروباری شخصیت، سی ای او سیونگ ہوم ڈپارٹمنٹل اسٹور اور چیئرمین ایڈوانی فاؤنڈیشن، جناب محمد اقبال ایڈوانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے آپ کو ہماری ٹرانسمیشن میں بہت بہت خوش آمدید اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ڈین ہمدرد یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر آصف اقبال صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی ہماری ٹرانسمیشن بہت بہت خوش آمدید اور آپ کی آمد کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ملک کے پاکستان کے مشہور و معروف ثناخوان رسول، جن کو آپ اکثر مختلف چینلز پہ ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، جناب قاری اسد الحق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر اللہ کا۔ آپ کو بھی ہماری ٹرانسمیشن میں بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آپ کی آمد کا شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثناخوان رسول، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب حسان بن خورشید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں حسان بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی ہماری ٹرانسمیشن میں بہت بہت خوش آمدید اور آپ کی آمد کا شکریہ۔ حسان بھائی، میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ کے اشعار سے آپ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ پیش کرتا ہوں کلمہ شریف کے ورد سے۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا
سبحان اللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے حسان بھائی آپ کی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اقبال صاحب آپ کی جانب آؤں گا میں. ماشاءاللہ سے دنیا کے کئی ممالک میں آپ کا بزنس پھیلا ہوا ہے, اور ایک بزنس مین کا جو مقصد ہوتا ہے وہ تو عوام سے پیسے کمانا ہوتا ہے, لیکن ماشاءاللہ سے اللہ نے آپ کو یہ سوچ عطا کی کہ آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ جذبہ کب اور کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کسی کی خدمت کرنا جس کو آپ کہہ رہے ہیں, یا دوسروں کو فائدہ پہنچانا, بظاہر تو ہم ہر جگہ پہ یہی سنتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص دوسرے کو اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے, اتنے کام کر رہا ہے, ہاسپٹلیں بنا رہا ہے, لوگوں کو پڑھائی کروا رہا ہے, لوگوں کو راشن دے رہا ہے. لیکن سچائی یہ نہیں ہے. آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہوتے ہیں, آپ اپنا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں. جو ریئلٹی ہے میں بتاؤں کیسے. ہم نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں بھئی اپنا فیوچر بنانا ہے, اپنا فیوچر بنانا ہے. اس کے لیے میں تو بہت چھوٹی عمر سے باہر چلا گیا. فیوچر بنانا ہے, پیسہ کمانا ہے, فیوچر بنانا ہے, پیسہ کمانا ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا, ایج بڑھتی گئی, تو مجھے محسوس ہوا یار فیوچر یہ نہیں ہے جس کو میں فیوچر سمجھ رہا ہوں. فیوچر تو ایکچوئل وہ ہے جو مرنے کے بعد ہے. کیونکہ یہ 50 60 70 سال کی ایج ہے, جو میکزیمم ایج بتا رہا ہوں 70 سال ہے, یہاں تک کی ایج ہے. اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی ہم نہیں تھے, اور اس کے بعد بھی ہم کافی ٹائم تو رہیں گے نہیں جب جائیں گے تو یعنی ایکچوئل فیوچر کیا ہے؟ ایکچوئل فیوچر تو آپ کا مرنے کے بعد ہے. تو جب آپ کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ اپنا فیوچر بنا رہے ہیں. تو اس میں آپ کسی کے اوپر احسان کر نہیں رہے. یعنی اگر میں کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہوں, بظاہر لگ رہا ہے کہ میں بہت فائدہ دے رہا ہوں دوسروں کو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا فیوچر بنا رہا ہوں. جیسے آپ کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں آپ مطلب ایک ٹورسٹ 15 دن کے ویزا لے کر جا رہے ہیں, وہاں آپ کسی کو فون کرتے ہیں موسم کیسا ہے, وہ بولتا ہے بہت ٹھنڈ ہے, تو آپ جیکٹ لے لیتے ہیں, گرم کپڑے لے لیتے ہیں, تو آپ اپنا 15 دن کا بندوبست کرتے ہیں جو 15 دن آپ کو گزارنا ہے. تو اگر آپ جیکٹ لے رہے ہیں یا کچھ سامان لے رہے ہیں تو آپ کسی کو فائدہ تو نہیں پہنچا رہے نا, آپ اپنا بندوبست کر رہے ہیں. تو یہی جو میں کام کر رہا ہوں, یہ میں اپنا کام کر رہا ہوں, اپنے فائدہ کر رہا ہوں, اپنا فائدہ یعنی اپنا فیوچر بنا رہا ہوں. سبحان اللہ, کیا بات ہے, انتہائی خوبصورت بات آپ نے کہی. اچھا, میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آپ کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ کیا کیا کن شعبہ جات میں آپ جو ہے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں. ابھی ہم لوگ جب مجھے تقریباً 1 سال ہی ہوا ہے آئے ہوئے, 1 سوا سال ہوا ہے. فی الحال تو میں یعنی زیادہ جو کام کر رہا ہوں میڈیکل پہ کر رہا ہوں, کہ ماشاءاللہ جو علاقے پاکستان میں خاص کر کراچی اور کراچی کے باہر بھی میں نے کیے ہیں, بلوچستان سندھ, ان علاقوں میں جہاں یعنی کافی پسماندہ علاقے ہیں. یعنی کیونکہ بظاہر کراچی باہر سے آپ دیکھو تو بہت خوبصورت لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے, لیکن آپ اندر بستیوں میں جائیں گے, تھوڑا ہی ٹرن کر کے آپ گھس جائیں کسی بھی گلی کے اندر, تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں کے کیا حالات ہیں. تو ان علاقوں میں میری ایک ٹیم ہے جو علاقے دیکھتی ہے, جس علاقوں میں کافی چیزوں کی ضرورت ہے تو ہم وہاں پر فری میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں. یعنی اس میں میڈیسن فری دیتے ہیں, 8-10 ڈاکٹر ساتھ لے جاتے ہیں, چیک اپ فری, میڈیسن فری, اور آسمانی ہاسپٹل والے بھی ہمارے ساتھ آتے ہیں, آنکھوں کے معائنے فری کرتے ہیں ہم لوگ. اور یعنی بچوں کے ٹیسٹ ہو گئے, بچوں کے ڈاکٹر ہو گئے, آنکھوں کے ڈاکٹر ہو گئے, ڈینٹسٹ ہو گئے, ہر قسم کے ڈاکٹروں کو ہم ساتھ لے کر میڈیسن لے کر وہاں جاتے ہیں. جن کو جو چیک اپ ان کو اسی وقت اس کو میڈیسن دی جاتی ہے, اور جن کا آنکھوں کا پرابلم ہے, آپریشن ہے, تو اسی وقت سلیپ بن جاتی ہے, اور وہ آسمانی ہاسپٹل میں آپریشن ہم لوگ کرواتے ہیں. تو اس طرح کے ان علاقوں سے ہم اپنا ٹرانسپورٹ اویل دیتے ہیں کہ جن کے پاس سلیپ ہے تو ہفتے میں 2-3 بار ہم وہاں سے ان کو مریض کو لے کر ہاسپٹل پہنچاتے ہیں, ان کا وہاں علاج کرا کے دوبارہ یہاں آتے ہیں. یہ تقریباً بلوچستان اور سندھ اور کراچی میں کافی اس طرح کے علاقوں میں اس طرح کے کیمپ لگا رہا ہوں. اور سندھ کے حوالے سے میں بتاؤں کہ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے, ختنہ نہیں ہوئی بچوں کی, 10 سال 12 سال 14 سال تک کے بچوں کی ختنائیں نہیں ہوتی. تو ان علاقوں میں ہم نے ختنہ کروائی ہیں کافی, گاروں میں, کیٹی بندر, اس طرح بلوچستان میں. تو اس طرح کے میڈیکل کیمپ ہر ہفتے یا 15 دن میں ہم لوگ ایک کیمپ لگاتے ہیں. ماشاءاللہ, بڑے نیک کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اقبال صاحب, ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. ماشاءاللہ طب سے آپ کا تعلق ہے, دین ہے, آپ ہمدرد یونیورسٹی کے. اچھا, روزے کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا, تو آپ روزے کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ روزے کے اندر کھا پی نہیں سکتے, تو سارا دن انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ کیا ڈائٹ پلان بتانا چاہیں گے روزے داروں کے حوالے سے کہ سحری میں کیا ڈائٹ ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہمارے جسم کا جو بیشتر حصہ ہے وہ پانی پہ کمپوزڈ ہے. تو روزے کے وقت میں ہمیں نمکیات اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم افطاری کے وقت میں صرف کھجور اور سادہ پانی یا سادہ پانی میں شکر, گڑ یا شہد ملا لیا جائے
اس کے ساتھ افطاری کریں. اس کے علاوہ افطاری میں کچھ نہ کھائیں، کیونکہ پانی ایک سادہ غذا ہے لیکن اس کی جو ڈائجیشن اور ایبزارپشن ہے وہ سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اور یہ اکیلا ہضم ہوتا ہے اور جسم کو اس وقت میں صرف پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک. جیسے ایک آدمی بے خبری میں اچانک وزن اٹھا لے جی. تو اس کے مورے جو ہیں وہ ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہیں، اس کو اور کوئی ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے. ان پریپیئرڈ یعنی کہ آپ کوئی بھی اچانک سے کوئی بھاری کام کرتے ہیں تو معدہ اس وقت بالکل خالی ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے. اس وقت میں ہم جو اس کے اوپر بمباری کرتے ہیں جو بھی سامنے آ جائے تو وہ جسم کے لیے ایک بوجھ ہو جاتا ہے. تو ملٹیپل ٹاسک دے دیتے ہیں، اس سے کچھ بھی ہضم نہیں ہو پاتا. تو یہ افطاری جو ہے یہ آدمی کے لیے ایک بوجھ ہو جاتی ہے. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ صرف کھجور یا پانی سے آپ افطاری کریں اور افطاری میں کچھ نہ کھائیں. ہاں، نماز پڑھ کے 15 منٹ کے بعد اب یہ پانی ہضم ہو چکا ہے، آپ کے ہاضمے کی رطوبتیں جو ہیں وہ تقریباً ہاضمے کے لیے تیار ہیں. معدہ آپ کا جو ہے وہ اب ہر قسم کی غذا کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے. پھر آپ جو افطاری کی چیزیں ہیں وہ نماز پڑھنے کے 15 منٹ کے بعد آپ تناول فرمائیں اور کھانا بھی کھا لیں ساتھ. کھانا کھانے کے آدھے ایک گھنٹے کے بعد ادرک کا قہوہ پی لیں یا دودھ پتی چائے پی لیں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ تراویحیں بھی پوری بشاشت کے ساتھ پڑھیں گے. تراویحیں پڑھنے کے بعد آدھا گھنٹہ کے بعد ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈرائی فروٹ جس میں اخروٹ ہے، پستہ ہے یا کشمش ہے، اس طرح کی تھوڑی سی مقدار میں لیں اور ایک کپ پھر ہلکی پتی کا قہوہ، چائے کی پتی کا قہوہ اس کے ساتھ لے لیں. تو اب انشاءاللہ پھر آپ سحری کے وقت میں صحیح کھانا کھا سکیں گے. جب سحری کے وقت میں آپ صحیح کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے روزے میں آپ کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. بدقسمتی سے ہمارے ساتھ یا پورے معاشرے کے ساتھ جو سماجی مسائل میں، جیسے آپ کا ٹائٹل ہے آج کے پروگرام کا، اس کی ہم نے جو 20-25 سال تحقیق کی ہمدرد یونیورسٹی میں، تو اس تحقیق میں ہمیں 2 بڑے عناصر ملے، سماجی مسائل کے بھی اور صحت کے مسائل کے بھی. جی. ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ہم انجینئر بن جاتے ہیں، ہم ایٹم بم بھی بنا لیتے ہیں، ہم ہوائی جہاز بھی بنا لیتے ہیں، لیکن 3 کام نہیں آتے ہمیں کھانا نہیں آتا، ہمیں پینا نہیں آتا، صحیح فرمایا، اور سونا نہیں آتا. ہم پیسے کماتے ہیں 4 چیزوں کے لیے: کھانا، پینا، آرام سکون، ہماری فیملی، ہماری عزت. اب بہت سارے پیسے کما کے اگر یہ 4 چیزیں نہ ملیں تو پھر ہم کہیں گے یہ عمر قید بامشقت ہے. اب ماہرین نے، جتنے بھی ماہرین تھے WHO کے لیول پہ بھی سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ ہم نے ہر چیز کے ڈائگنوسٹک میتھڈ، گولڈ سٹینڈرڈ انویسٹیگیشن ڈیزائن کر لی، لیکن شوگر ہر 10 سال کے بعد ڈبل ہو جاتی ہے. پاکستان میں 1 کروڑ مریض ہیں شوگر کے اور تقریباً 150-200 روپے ایوریج روز کی دوائی کھاتے ہیں اور 2 ارب روپے ڈیلی ہم شوگر پہ خرچ کر رہے ہیں. اس کی ریسرچ پہ اس سے بھی زیادہ خرچ کر رہے ہیں. بلڈ پریشر کی دوائیں تقریباً 2-3 ارب روپے کی پوری قوم کھاتی ہے روزانہ. ٹھیک ہے. پھر تقریباً 4 ارب روپے ہمارے سینے کی جلن اور معدے اور قبض کی دوائیوں پہ خرچ ہوتے ہیں. 5 ارب روپے کی ہم ڈیلی پین کلر اور اینٹی بائیوٹک کھا لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو پورے سال کا بجٹ ہو گیا گورنمنٹ کا. ایک دن کا میں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ 1 دن کا بجٹ ہے تقریباً پورے پاکستان کا. اور آپ یہ سوچیں کہ ہم نے ڈائگنوسٹک کی انتہا کر دی. سی ٹی اسکین ہو گئے، MRI ہو گئی، بایوپسی ہو گئی، DNA ڈیکوڈ ہو گیا، اور جو میڈیسن دی جا رہی ہے اس کے اوپر 20 سال ریسرچ ہوئی ہے، پھر وہ مارکیٹ میں آئی ہے. اب پیشنٹ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے؟ تو ماہرین نے اس کی جو وجہ دریافت کی وہ بڑی سادہ سی نکلی. بہت پیسے خرچ کر کے، ہزاروں پروجیکٹ کر کے، وہ 3 بڑی وجوہات یہ نکلی کہ وقت پہ کھانا نہ کھانا، اور کھانے کے وقت میں غلط چیزیں کھا لینا، اور بے وقت کچھ نہ کچھ کھا لینا. اب یہ تینوں کے اوپر اتنی گہرائی ہے کہ اگر آپ مجھے پوری رات بھی اس پر بولنے کا موقع دیں تو وقت تھوڑا ہو جائے گا. بالکل. لہٰذا آپ کو سب کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے اور 99 حصے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور 1 حصہ ساری دنیا کے انسانوں میں تقسیم ہوا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارے میں کتنی یعنی کہ امت کی ہدایت اور صحت اور شفا چھپی ہوئی ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. لہٰذا اگر ہم
اس بات کی تربیت لے لیں کہ کس وقت میں کیا کھانا ہے، کیسے پکانا ہے. یعنی آدھی سبزی ہم دھو کے ضائع کرتے ہیں، چھیل کے ضائع کرتے ہیں، آدھی ہم پکا کے ضائع کرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اب کیا کھا رہے ہیں ہم؟ اب وہ جلی ہوئی چیز جو ہم کھا رہے ہیں اس نے ہمارا جگر ہی جلانا ہے، ہمارا معدہ ہی جلانا ہے. تو یہ ہمدرد یونیورسٹی نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا کہ عوام الناس کے لیے ایسے شارٹ کورسز ڈیزائن کیے جس میں ہم عوام الناس کو یہ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ ہمیں کس موسم میں کیا کھانا ہے، کیسے پکانا ہے، اور کس مزاج کے لیے کون سی غذا بہتر ہے. بس میں ایک اور بات آپ کو پیغام کے طور پہ یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک فطری مزاج عطا فرمایا ہے. دیکھنے میں ہم سارے انسان ہیں لیکن ہم سب کے فنگر پرنٹس الگ ہیں، ہمارا ڈی این اے کا سیکوینس الگ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک فطری مزاج عطا فرمایا اور ہر مزاج کی تسکین اور بقا کے لیے نباتات پیدا فرمائے ہیں. یہ نباتات حالت صحت میں ہماری غذا اور حالت میں مرض میں ہمارے درد کا دماوند ہے. اگر اس کا علم ہم صحیح معنوں میں سیکھ لیں تو بیماری قریب ہی نہیں آئے گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. گفتگو آپ سے جاری رہے گی صحت کے مسائل کے لیے، لیکن ساتھ میں شامل کرتے ہیں قاری صاحب کی خوبصورت آواز میں ایک کلام. تو میں ملتمس ہوں قاری صاحب آپ سے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. میں ادھر ہوں ادھر مدینہ ہے، میں ادھر ہوں ادھر مدینہ ہے. ایسا جینا بھی کوئی جینا ہے، روشنی سے بھرا ہوا میرا روشنی سے بھرا ہوا میرا مدحت مصطفیٰ سے سینہ ہے، مدحت مصطفیٰ سے سینہ ہے. حوض کوثر پہ جو اتارے گا، حوض کوثر پہ جو اتارے گا، آپ کی آل وہ سفینہ ہے، آپ کی آل وہ سفینہ ہے. باغ ہستی ہے جس میں کا ہوا، باغ ہستی ہے جس میں کا ہوا، میرے سرکار کا پسینہ ہے، میرے سرکار کا پسینہ ہے. میں ادھر ہوں ادھر مدینہ ہے.
کیا ماحول آپ نے بنا دیا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ میری خوش قسمتی کہ آج دونوں ثنا خوان رسول انتہائی سریلے ثنا خوان رسول اور بہت ہی مطلب سافٹ وائس کے مالک آپ دونوں ماشاء اللہ. آپ دونوں کو سلامت رکھے. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. اقبال صاحب آپ کی جانب آؤں گا کیونکہ آج کا پروگرام ہمارا سماجی مسائل کے حوالے سے ہے, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں پاکستانی قوم کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, سماجی مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ پاکستانی قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈسپلین ہی نہیں ہے ہماری قوم میں. سب سے بڑا پرابلم جو ڈسپلین نہیں ہے, اور ہم لوگ یعنی کسی قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بھی قانون بنتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے بنتا ہے, لیکن کسی قانون کو ہم مانتے نہیں ہیں. ڈسپلین نہیں ہے, سچ بولنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں. اور قانون کے حوالے سے میں اگزامپل دے دوں, آپ نے دیکھا ہوگا سگنل پہ کوئی کھڑا ہی نہیں رہتا, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے جیسے نئے آ جاتے ہیں, وہ سگنل پہ کھڑے رہ جاتے ہیں, لیکن تھوڑی دیر بعد ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار میں بیوقوف بن رہا ہوں, میں ریڈ لائن پہ کھڑا ہوں اور سب جا رہے ہیں, اور جب آپ کی گرین لائٹ ہوتی ہے تو آپ جب نکل رہے ہوتے ہو تو آپ کو راستہ نہیں ملتا. ایسا ہی ہے. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ کوئی اگر یہاں پر اپنے آپ کو چینج کرنا بھی چاہے, یعنی اچھے طریقے سے ڈسپلن کے ساتھ قانون کے ساتھ رہنا چاہے, تو اس کو ہم رہنے بھی نہیں دیتے. تو سب سے بڑی پرابلم ہے ہم قانون کا احترام نہیں کرتے, ڈسپلن نہیں ہے, جھوٹ ہم لوگ بہت بولتے ہیں. اب ان کا یہی حل ہے. اور تعلیم کا, تعلیم ہمارے پاس ہے, ہم نے تعلیم دی ہے, لیکن تعلیم بھی ہمارے پاس ایسی ہے کہ آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں گریجویٹ بھی کر لیں گے, وہ ان کے پاس وہ تعلیم ہے کہ بس انہوں نے رٹا کر کے وہ تعلیم حاصل کر لی ہے, یا چیٹنگ کر کے, یا چیٹنگ کر لی اور یا رٹا کر لیا, اور زیادہ تر تو چیٹنگ. اب جب یہ پریکٹیکل لائف میں آتے تو ان کو کچھ آتا نہیں ہے. تو اور پاکستان کی ڈگری کہیں ایکسیپٹ نہیں ہے دنیا میں, صرف میڈیکل کی ڈگری ایکسیپٹ ہے. تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم بھی ہے, تو تعلیم بھی ایسی ہے جو ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے, اور جس سے ہماری یوتھ اور ہمارے یہاں نسل چینج بھی نہیں ہوتی. رٹا ہم لوگ کر لیتے ہیں, اور اگر جو بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے, آپ نے کہا نا چیٹنگ کو تو اسٹوڈنٹ آپ سمجھے کہ نہیں ہے اسٹوڈنٹ وہ اچھا, لیکن جو اچھا اسٹوڈنٹ ہے اس کا بتا رہا ہوں, جو اچھا اسٹوڈنٹ ہے وہ رٹا مار کے آگے آ جاتا ہے. یعنی ہم اچھا اسٹوڈنٹ بھی وہ پیدا کرتے ہیں جو ایک روبوٹ تیار کر لیتے ہیں. ہمارے پاس روبوٹ ہیں, کوالیفائڈ لڑکے نہیں ہیں. آج کا ڈیجیٹل دور ہے, ڈیجیٹل دور کے حساب سے ہم نے تعلیم ہی نہیں دی. میں جن کا بھی انٹرویو لیتا ہوں مجھے تو پتہ نہیں, میں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اس کا ہوگا کیا, یہ ڈگری دکھا رہا ہے BCom کی, کچھ آتا نہیں ہے. تو مقصد کہنے کہ ہمارے یہاں پر تعلیم کو صحیح کرنا پڑے گا, اس طرح کی تعلیم دینی پڑے گی اپنی قوم کو, اور خاص کر دین کی تعلیم بھی دینی پڑے گی. دین کی تعلیم اور ویسٹرن تعلیم اس طرح دینی پڑے گی کہ اس کے اندر ہماری دین کی تعلیم, آپ کو میں بتاؤں لوگوں کے پاس دین کی تعلیم بہت ہے, نماز پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, ان سے آپ باتیں کریں گے, وہ ایک ایک چیز آپ کو بتا دیں گے ہسٹری کے بارے میں, لیکن جب ان کی آپ پریکٹیکل لائف ان کا ایکشن دیکھیں گے تو اسلامی ہوگا نہیں. اسلامی تعلیمات ان کے ایکشن میں کبھی نظر ہی نہیں آئے گی. خود تھوڑی دیر بعد جھوٹ بھی بول دے گا, خود تھوڑی دیر بعد بزنس میں بھی وہ بات کرے گا جو چیٹنگ میں آتی ہو, اور جیسے اذان ہوگی مسجد کی طرف بھی جائے گا. اب اس طرح کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہماری سوسائٹی کو تباہ کر رہا ہے. بالکل آپ نے وجہ فرمایا. اچھا, مستقبل قریب میں آپ کے کیا کیا پلان ہے سوشل کے حوالے سے؟ سوشل حوالے سے تو ابھی میں یہی جو میڈیکل کیمپ لگا رہا ہوں, اور بعض علاقوں کی ہم نے اسٹڈی کی ہے جہاں پانی کا پرابلم ہے, تو وہاں ہم لوگ کنویں بھی کھدوائیں گے. یہ اس پہ ورکنگ کرنی ہے, اور جو آگے جا کے مجھے کام کرنا ہے, جو میں نے اپنی پرسنل سوچا ہوا ہے, وہ کرنا ہے تعلیم پہ, اور خاص کر کے تعلیم پہ, یعنی بچیوں کی تعلیم پہ. میں نے سوچا ہو کہ بچیوں کو جتنی زیادہ تعلیم دی جائے وہ ضروری ہے, کیونکہ جب آپ ایک لڑکے کو تعلیم دیتے ہیں تو سمجھیں آپ ایک لڑکے کو تعلیم دے رہے ہیں, اور جب آپ بچیوں کو لڑکی کو تعلیم دیتے ہیں تو سمجھیں ایک خاندان کو تعلیم دیتے ہیں. تو آپ نے جو کہا کہ ہماری سوسائٹی میں کس طرح چینج آئے گا, پرابلمس کس طرح سولو ہوں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دے دیں, دین کی تعلیم اور دنیاوی تعلیم اچھی دے دیں, تو ہماری سوسائٹی میں کافی چینج آ جائے گا. راشن کے حوالے سے بھی آپ ماشاءاللہ سے کام کرتے ہیں؟ ہاں, راشن کے حوالے سے میں نے کام کیا ہے کافی, لیکن راشن میں مجھے کافی پرابلم یہ آئی ہے جو میں نے دیکھا ہے. ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے کہ راشن ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, لیکن اس میں 2 قسم کے لوگ آ جاتے ہیں. ہم جن کو راشن دے رہے ہیں وہ جا کے ہاف بھاؤ میں, آدھی قیمت میں راشن بیچ دیتے ہیں. اللہ اکبر, یہ تو بہت غلط بات ہے. یہ ایک ایسا میسج مل جاتا ہے کہ آپ جب کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے تو جو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے, جو لوگوں کو راشن دے رہا ہوتا ہے, اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار ایک بھوکا انسان ہے, اس کی میں مدد کروں, اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اسی نے آپ کے ہاف پرائز میں راشن بیچ دیا.
اب وہ تو غلط کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ جو لے رہا ہے وہ بھی تو غلط کر رہا ہے. اس کو پتہ ہے, وہ جو ٹھیلیوں پہ اسٹیکر لگے ہوئے سب کچھ پتہ ہے اس کو کہ یہ راشن ہے, وہ آدھے بھاؤ میں راشن لے رہا ہے اور جن کو آپ راشن دے رہے ہو وہ بیچ دے رہا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں. یعنی آپ ڈسکریج کر رہے ہو ان لوگوں کو جو آپ کی بھوک کو نہیں دیکھ پاتا یا جو آپ کی بھوک اس سے برداشت نہیں ہو رہی اور وہ آپ کو راشن دے رہا ہے, آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا سب ایسے ہی ہیں, لیکن زیادہ جو لوگ اس طرح کا کر رہے ہیں تو وہ ان کو ڈسکریج کرتے ہیں جو راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو میں نے راشن بہت ڈسٹریبیوٹ کیا ہے لیکن ابھی مجھے اس سے مایوسی ہوئی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ تو بہت غلط عمل ہے. حسان بھائی آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا, کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا, بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا, بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. اور خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے, خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا, خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا, اور لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح, حکم پہ ان کے میں آزاد کرایا جاتا, اور بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی, روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا, روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا. کاش میں اٹھایا جاتا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے حسان بھائی, آپ کے اللہ آپ کو سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا, چونکہ آپ معدے اور جگر کے اسپیشلسٹ بھی ہیں, تو افطار کے اندر تلی ہوئی چیزوں کا رجحان زیادہ نظر آتا ہے, تو میں چاہوں گا کہ مختصر سے اس کا جواب دیں کہ اس کا معدے پہ کتنا غلط اثر پڑتا ہے. دیکھیں, جیسے ہم نے عرض کیا کہ ہمیں افطاری کے وقت میں ہمارے جسم کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تلی ہوئی چیزوں کے لیے ہمارے 4 اعضاء کو ایک ساتھ لگنا پڑتا ہے, جگر کو بھی, لبلبے کو بھی, اور معدے کو بھی, اور تحال کو بھی. تو اس وقت چاروں اس چیز کے لیے پریپیئر نہیں ہوتے, لہٰذا جو لوگ تلی ہوئی چیزیں کھا لیتے ہیں تھوڑی دیر میں ان کو سینے کی جلن اور بد ہضمی اور پھر گیسٹرک ریفلیکس, اور پھر سحری کے وقت میں ان سے کھانا نہیں کھایا جاتا. اور جب سحری کے وقت میں اس کا امپیکٹ یہ آتا ہے کہ کھانا نہیں کھایا جائے گا تو سارا دن پھر روزہ بھی لگتا ہے, پیاس بھی لگتی ہے, تو یہ ان کے لیے بہت پھر لانگ امپیکٹ ان کے لیے پھر اگلے روزے پر اس کا امپیکٹ جاتا ہے. تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بالکل.
آپ تمام معزز مہمان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ کل سیم ٹائم پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, لیکن آپ سے اجازت لینے سے قبل میں ملتمس ہوں گا قاری اسد صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں ایک بار سبز بد کو بھلا سے پھر میری دنیا تمام ہو جائے, بلا سے پھر میری دنیا تمام ہو جائے. نحمد و نصلی علی نبی الکریم فما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین رمضان الکریم کی پرنور ساعتوں میں آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں بزم سناگر, اور بزم سناگر میں ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس میں نعت خواہ موجود ہوتے ہیں. نعت کے رنگ شکیلہ پروین کے سنگ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بڑا پسند کیا جا رہا ہے ہمارا پروگرام. آپ سب کی پسندیدگی کا بہت شکریہ. آج بھی ہمارے درمیان بہت پیارے پیارے ثنا خوان رسول یہاں پر موجود ہیں. میں سب سے پہلے تعارف کراتی چلوں. ملک کے معروف ثنا خواہ ہمارے ساتھ موجود ہے باسط خان. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اس کے علاوہ عبد الرحمن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. قاری زاہد رضا صاحب موجود ہیں. محمد اسامہ قادری, آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آپ سب ہمارے درمیان موجود ہیں اور اپنی آواز میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کریں گے. میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی قاری زاہد رضا کی خوبصورت آواز میں. سماعت کیجیے گا. دلو نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے, دلو نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے, دلو نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. میں بس یوں ہی
تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے کہیں سے اذن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ہمارے درمیان قاری زاہد رضا صاحب. بہت پیارا آپ نے یہاں پر پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے. اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں باسط خان سے کہ وہ ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کریں. مختلف چینلز میں پڑھتے ہیں, مختلف چینلز میں آپ دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پر بھی چڑھا جانا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پر بھی چڑھا جانا اے کاش ریاض آئے پیغام مدینے سے پیغام مدینے سے سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے باسط خان صاحب ہمارے درمیان, آپ نے سماعت کیا. اب میں چاہوں گی ایک محمد اسامہ قادری صاحب سے کہ ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پل سے اتار راہ گزر کو خبر سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو پل سے اتار گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو کہ کانٹا میرے جگر سے
غم روزگار کا کاٹا، میرے جگر سے غم روزگار کا۔ سبحان اللہ، یہ تھے محمد اسامہ قادری صاحب ہمارے درمیان، جن کی آواز میں آپ ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، آپ سن رہے تھے، یقیناً پسند فرما رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں عبدالرحمن خان صاحب سے اپنی پیاری خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کیجیے گا۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے۔